اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمی المدنی المکی القرشی الہاشمی الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب الحقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج دے محمد عزیزان محترم، آج پہلے ہی آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ عشرہ ایک مرد مومن نے اپنی مومنیت کی بنا پر منعقد کیا۔ عام طور سے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو قدیمی عشرے ہوتے ہیں اس میں ہمارے ذہنوں میں وہ پروگرام رہتا ہے جس کی بنا پر لوگ شرکت کر لیتے ہیں، اور نئے پروگراموں میں ظاہر ہے کہ اس کو قدیم ہونے میں کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے۔ تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں نے تو ابتدا میں کہہ دیا تھا مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اور مذہب و دین کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ہماری گفتگو سے کچھ سبق حاصل کر لے تو ہماری نجات ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ علی چینر ان مجالس کو ڈائریکٹ ریلے کر رہا ہے، تو میں اس کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری نحیف و کمزور آواز کو مومنین کے گھروں تک پہنچا رہا ہے۔ جو لوگ یہاں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ میرے گزارشات کو سن کر اپنے اپنے گھروں پر اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں میرے لیے بھی فائدہ ہے اور علی چینل کو بھی ثواب پہنچے گا۔ بہرحال کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی، جو میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اسلام اور مسلمان یہ عنوان گفتگو ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے سامنے جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، خاتم النبیین ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، قانون اسلام ایک ہے، اس کے ماننے والے بہت ہیں۔ بس یہی ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا، صاحبان ایمان، آپ کی خدمت میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی، غور کیجئے، یہ کس کا جملہ ہے؟ خاتم النبیین کا ہے، بانی اسلام کا ہے، اللہ کو ایک بتانے والے کا ہے، کعبے کو اللہ کا گھر کہنے والے کا ہے،
قرآن کو اللہ کی کتاب کہنے والے کا ہے، دین اسلام کو لانے والے کا ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں، اے علی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر تمہارے عداوت میں لوگ پیدا نہ ہوتے۔ دیکھیے، رسول نے ایک جملہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آج تم سے عداوت رکھنے والے آج جو لوگ ہوں، نہیں کہا اگر تم سے عداوت رکھنے والے نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، رسول نے ایک جملے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دعوت فکر دے دی، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو، اگر تمہیں جنت چاہیے ہے تو علی سے محبت کرو، اگر جہنم چاہیے ہے تو علی سے عداوت کرو۔ یہ میرا جملہ تو نہیں ہے، یہ رسول کا جملہ ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رسول نے بھی ایک جملے میں وحدانیت کا ماننے والا ہے، رسالت کا ماننے والا ہے، نماز کا پڑھنے والا ہے، روزے کا رکھنے والا ہے، حج کا کرنے والا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کو ایک مانے اور علی سے عداوت رکھے، یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھے اور علی سے عداوت رکھے، یہ نہیں کہا جو روزہ رکھے اور علی سے عداوت رکھے۔ نبی نے ایک مختصر سا جملہ کہا، اے خدا کے رسول، آپ کہنے سے پہلے اس کا کم از کم وضاحت کر دیں کہ اللہ کو ایک ماننے والا اگر علی سے عداوت رکھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مجھ سے جو محبت کرے گا اور علی سے عداوت رکھے گا تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کرے گا اور علی کی مخالفت کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگی، کعبے کی طرف سر رخ کر کے نماز پڑھے گا اور علی کی مخالفت کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، نبی کہیں گے تم نے غور نہیں کیا، میں نے ایک جملہ اور بھی تو کہا ہے، اللہم والمن والا وعادمن عادا، پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جو ہے، روزہ جو ہے، حج جو ہے، وہ کام نہیں آ سکتا جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کیجیے گا، اس وقت تک آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب کوئی قابل عمل قبول نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر عمل میں نقص پیدا ہوگا۔ بھائی عمل جو ہے، جزا جو ہے، وہ عمل کے مکمل ہونے کے نام ہے۔ رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ناقص نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے میں جنت۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دے محمد۔ رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر ناقص عمل ہوگا تو اس کے بدلے میں بھی جزا ملے گی۔ رسول نے تو یہ کہا تھا کہ عمل خیر کرو، عمل کی منزل میں آؤ، تو ظاہر ہے کہ عمل مکمل ہوگا تو جزا ملے گی۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک مزدور کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد اس سے کام لیتے ہیں۔ آپ کی دنیا میں، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس کے ٹائمنگز ہیں، اتنی دیر سے اتنی دیر تک کام کرے گا، اس کے بدلے میں آپ یہ مزدوری دیں گے۔ اچھا وہ اتنی دیر کام نہ کرے تو کیا کریں گے؟ آپ پوری مزدوری دے دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اتنی دیر سے اتنی دیر کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہمارا اس کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ 8 بجے صبح سے لے کے 5 بجے شام تک کام کرے گا۔ یہ 12 بجے چلا گیا، اب ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس نے مکمل طریقے پر کام نہیں کیا۔ تو میں آپ سے اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ انسان پروفٹ کی بات سوچتا ہے، پروفٹ کی بات سوچتا ہے۔ تو جب دنیا میں یہ بات ہے کہ اگر عمل مکمل نہ ہو
تو اس کی جزا نہیں ملے گی، تو پھر آخرت کے لیے اگر مکمل عمل نہ ہو تو جزا کہاں سے ملے گی؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل مکمل ہے یا نہیں، ہمارا عمل صحیح ہے کہ نہیں۔ اور اس کے لیے پیغمبر نے مختصر لفظوں میں کہہ دیا، جو ان سے محبت کرے، جو ان کے ساتھ رہے۔ تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ اسلام نام ہے محبت علی کا، اس لیے کہ ہمارا عمل ہم جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ بھئی قرآن کریم نے نماز کا حکم دیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم نے کہیں پر یہ بتایا ہے کہ رکوع یوں کرو، سجدہ یوں کرو؟ نہیں، بس نماز قائم کرو۔ اب کیسے قائم کرو؟ تو یہ کون بتائے گا؟ ظاہر ہے وہی بتا سکتا ہے جس کو نماز کا علم ہو، وہی تو بتائے گا۔ اب ہم جو دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے متمسک ہو، دیکھیے تھوڑا سا لفظ کو بدل کر کہہ رہا ہوں، پہلے میں نے علی کی بات کی تھی، میں اب اہل بیت اطہار کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ بات نماز کی آ گئی ہے۔ شریعت اسلامی میں بڑی نزاکتیں ہیں، اگر آپ انہیں محسوس کریں تو، اور اگر محسوس نہ کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی شریعت اسلامی نے کہا نماز پڑھو، اب جو پکا مسلمان ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ نماز پڑھے کیسے؟ اس لیے کہ اس کو طریقہ نماز تو معلوم نہیں۔ اگر اپنی طرف سے ایجاد کر لے تو وہ نماز نہیں ہے۔ خدا کے رسول آپ نے نماز پڑھنے کا تو حکم دے دیا، لیکن طریقہ نماز کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میں اور علی تم کو بتاؤں گا نماز کیوں کر سے پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ہم تمہیں بتائیں گے نماز کیوں کر پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، نبی نے بتا دیا، علی نے بتا دیا یوں نماز پڑھی جاتی ہے، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ شریعت اسلامی نے کیا صرف نماز مردوں کے لیے رکھی ہے؟ نہیں، جس طرح نماز مردوں کے لیے ہے اسی طرح نماز عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو اب جب نماز عورتوں کے لیے بھی ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں کیسے نماز پڑھیں؟ شریعت اسلامی نے حجاب کی بات بھی کہہ دی ہے۔ اب بڑی مشکل منزل یہ ہے کہ عورتیں فریاد کریں گی، خدا کے رسول آپ نے نماز کا تو حکم دے دیا ہے، لیکن ہم نماز پڑھیں کیسے؟ اس لیے کہ ہمیں طریقہ نماز نہیں معلوم۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میرا کام ہے بتانا۔ خدا کے رسول آپ کیسے بتائیں گے؟ عورتوں کو آپ کیسے بتائیں گے کہ نماز کیوں کر پڑھی جاتی ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ بضعۃ منی میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ بتانا میرا کام تھا، لیکن حجاب کی منزل جو ہے کہ جہاں پر مجھے رکنا پڑ رہا ہے، لہذا میں نے فاطمہ کو اپنا جز کہہ کر یہ بتا دیا کہ مردوں کو میں طریقہ بتاؤں گا، عورتوں کو فاطمہ طریقہ بتائیں گی۔ اور جب فاطمہ طریقہ بتائیں گی تو وہ فاطمہ کا طریقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ میرا طریقہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وعلیہ۔ تو عزیزان گرامی، میں آج کو یہ کر رہا تھا کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں لیکن اسلام کے قانون پر عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن قرآن کہتا کیا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا والے گمراہی کی منزل کی طرف گئے۔ دنیا والے اس طرف نہیں آ سکے جہاں پر ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ بھائی آپ دیکھیے، قرآن مجید آج آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا میں فرقے بہت سے ہیں لیکن قرآن تو ایک ہی ہے۔
اگر آپ اجازت دیں تو ایک فقرہ کہہ دوں کہ یہ بھی احسان علی ہے۔ آج ساری دنیا میں جو ایک قرآن ہے اس میں بھی احسان علی ہے، اس لیے کہ اگر علی چاہتے تو کئی قرآن بن سکتے تھے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ میں آپ کو متوجہ کروں، رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اے علی میرے بعد تم قرآن کو مرتب کرنا اور امت کے سامنے قرآن کو پیش کر دینا۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، میں صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے بعد رسول قرآن کو مرتب کیا اور مرتب کرنے کے بعد امت رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ جب امت رسول کے سامنے پیش کیا تو امت رسول نے یہ جواب دیا کہ یا علی یہ قرآن ہے لیکن آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مرتب نہیں ہوا تھا۔ اور یہ تو تاریخیں بتاتی ہیں آپ کو کہ پہلے دور میں بھی قرآن مرتب نہیں ہوا تھا، دوسرے دور میں بھی قرآن مرتب نہیں ہوا تھا، تیسرے دور میں جا کے مکمل ہوا۔ تو یہ عجیب اور غریب بات ہے کہ تیسرے دور میں قرآن مرتب ہوا اور دوسرے دور میں حسبنا کتاب اللہ کا اعلان ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن مرتب بھی نہیں ہوا تھا اور دعویٰ ہو گیا کہ ہم کو کافی ہے۔ تو علی نے پہلے دور میں قرآن پیش کیا، جب پیش کیا تو امت نے کہا ہاں یہ قرآن ہے لیکن ہم آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ علی نے وہ قرآن اٹھایا، لے کر چلے۔ عزیزان گرامی، اب کہیے تو مولا علی سے سوال کروں، مولا علی کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ قرآن آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے؟ ظاہر ہے آپ امام ہیں، آپ کو تو علم ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ کہا میں کیا کروں، رسول نے کہا تھا کہ تم قرآن مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کر دینا، لہذا میں نے قرآن مرتب کر دیا۔ آئیے نبی سے سوال کریں، خدا کے رسول کیا آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے؟ جب علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے تو آپ نے حکم ہی کیوں دیا؟ کہا میں کیا کروں، یہ ادھر کا حکم تھا۔ آئیے اللہ سے سوال کریں، معبود تو نہیں جانتا تھا کہ یہ علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے، لہذا تو نبی کو حکم دے رہا ہے، نبی علی کو حکم دے رہا ہے، علی قرآن امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مشیت پلٹ کر جواب دے گی، نادان تو میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے، میں جانتا تھا کہ نہیں لیں گے، پھر جب جانتا تھا تو علی کے ہاتھ سے دلوایا کیوں؟ مشیت پلٹ کر جواب دے گی، میں ایک فیصلہ دنیا میں کرانا چاہتا تھا۔ معبود فیصلہ اور دنیا میں؟ کہاں؟ میں آج توجہ، آج قرآن علی کے ہاتھ سے دنیا میں دلا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کون علی کے ہاتھ سے قرآن لیتا ہے کون نہیں لیتا ہے۔ آج دنیا میں علی کے ہاتھ سے قرآن دلوا رہا ہوں، آخرت میں جنت علی کے ہاتھ سے دلواؤں گا۔ اب بس فرق اتنا ہوگا کہ آج مسلمان کہتا ہے یہ قرآن ہے لیکن آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، آخرت میں علی کہیں گے جنت ہے لیکن ہم نہیں دیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیے محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا، اور میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ بھی احسان علی ہے کہ آج وہ قرآن جو آپ کے درمیان ہے وہ نزول کے مطابق تو نہیں ہے، اس لیے کہ آیات جب آپ پڑھیں گے تو کہیں کا واقعہ کہیں، کہیں کا واقعہ کہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاطی لوگوں نے جمع کیا۔ اب علی ابن ابی طالب نے اس قرآن کو باقی کیوں رکھا؟ ایک بحث ہے اس پر کہ علی نے اس قرآن کو رائج کیوں کر رکھا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کلام الہی کو بانٹ دیا جائے،
اگر علی اپنے ترتیب کیا ہوا قرآن دنیا میں رائج کرتے تو نتیجہ کیا ہوا؟ جس صورت سے علی کے مخالفین آج بھی قرآن مجید کے بارے میں یہ کہہ کے حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب خدا کافی ہے، اس طرح وہ کہتے ہمیں یہ قرآن کافی ہے، اور علی کے ماننے والے کہتے ہمیں یہ قرآن کافی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ قرآن کا بٹوارہ ہو جاتا۔ علی نے نہیں چاہا کہ قرآن کا بٹوارہ ہو، لہذا کہا قرآن تو ہے، ترتیب غلط صحیح، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لہذا وہ باقی رہنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے محمد۔ آپ غور کیجئے، آج دنیا والے تفسیر قرآن، اس کے تفسیر، اس کی تفسیر، سیوطی کی، فخر الدین رازی کی، شوکت تھانوی کی، مولانا آزاد کی، مولانا مودودی کی تفاسیر تو آپ کو بہت سے مل جائیں گی، لیکن نزول قرآن کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کہ کسی کو معلوم ہو تو بتائے۔ حالانکہ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب پوچھے اس کے بارے میں تو وہ کہیں گے 23 سال تک قرآن نازل ہوا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اعلان نبوت کے بعد کبھی مکے میں آیت آئی، کبھی مدینے میں آئی، کبھی میدان میں آئی، کبھی مسجد میں آئی، کبھی گھر میں آئی، یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور میں نے کہا پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اگر علم رکھتا ہوتا تو کبھی بھی اہل بیت کے در سے نہ ہٹتا۔ یہ اہل بیت کے در سے ہٹنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ اس کو قرآن مل رہا ہے، نہ شریعت مل رہی ہے، نہ دین مل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، اسی لیے اس نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، پیشواؤں کو بھیجا۔ اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا، میں نے پہلی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ دین اسلام جسے ہم 1400 سال کے بتاتے ہیں، یہ دین کا اعلان نبوت سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کی تاریخ کب سے ہے، اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آدم کا دین کیا تھا، نوح کا دین کیا تھا، ابراہیم کا دین کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ دین اسلام پر تھے کہ نہیں تھے۔ تو اگر دین اسلام اس وقت تھا نہیں تو پھر یہ دین اسلام پر کیسے تھے؟ یا جیسے قرآن کی بات لیجئے، قرآن لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پیغمبر پر نازل ہوا۔ نہیں عزیزان گرامی، میں عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، پیغمبر پر تو نازل ہوا ہے، لیکن دنیا میں نازل ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا انداز گفتگو، قرآن کا کلام جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ 1400 سال کا قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے ہے جب آدم نہیں تھے۔ میں دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے جو بات کہہ رہا ہوں کہ آدم سے پہلے یہ قرآن تھا۔ جب دین اسلام پہلے سے ہے تو قرآن مجید بھی پہلے سے ہے۔ اور اس کی ایک آدھ مثال دے کے بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، آپ یہ بتائیے کہ آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کو مخاطب ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ موجود ہیں تبھی تو میں آپ کو مخاطب بنا رہا ہوں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو کیا میں آپ کو مخاطب بنا پاتا؟
قرآن مجید میں صاحبان علم بھی تشریف فرما ہیں. آپ غور کیجئے، قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر مخاطب بناتے ہوئے آواز دی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں جاؤ. اب یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے، یا تو کہیے کہ یہ قرآن مجید میں آیت آدم کے بعد آئی، تو اگر آدم کے بعد آئی تو پھر یہ آدم کو مخاطب کرنے والا کون تھا؟ یا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. یعنی یا کا مطلب یہ ہوتا ہے مخاطب بنانا، ایڈریس کرنا، سامنے والے سے بات کرنا. تو جب تک اگر قرآن مجید پہلے سے نہیں تھا تو پھر قرآن مجید اس گفتگو کو قرآن کے دامن میں محفوظ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں پہلے محفوظ تھا، اور وہیں نور اہل بیت بھی تھے. لہذا جب علی پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد کہا خدا کے رسول پڑھوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر لوح محفوظ میں قرآن تھا وہیں نور اہل بیت بھی تھا. صلوات حضرت محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دے محمد. آپ نے غور فرمایا؟ تو وہیں نور اہل بیت بھی تھا. لہذا اب یہ بات اور ہے کہ ہمارے علم میں کب آیا، ہمیں کب پتہ چلا، ہم نے کب جانا، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تفصیلات میں جائیں. ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں نبی سے ملا، ہمیں علی سے ملا، ہمیں فاطمہ سے ملا. جن سے ملا ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ہم ان کی بات کو سنتے ہیں. اور آج جو آپ تشریف فرما ہیں یہ انہی کی یاد میں تشریف فرما ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف دین لائے نہیں تھے، وہ صرف قرآن لائے نہیں تھے، بلکہ وہ دین کے محافظ تھے، وہ قرآن کے محافظ تھے. اور یہی تو وجہ ہے کہ جب تک دین کی محافظت خاموشی کے ساتھ ہو سکتی تھی ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ حفاظت کی. لیکن جس وقت اس بات کی ضرورت ہوئی کہ قربانی دے کر دین کی حفاظت کی جائے تو اس وقت پھر قربانی دینے میں دریغ نہیں کی. آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول کی زندگی کو دیکھ لیجئے. بدر و احد و خندق و خیبر بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے بعد صلح حدیبیہ بھی تو آپ کے سامنے ہے. امام حسن و امام حسین کی زندگیوں کو دیکھیے، امام حسن نے صلح کی کہ نہیں کی؟ کیوں؟ اسلام کی بقا اسی میں تھی. لیکن جب حسین ابن علی نے دیکھا کہ بغیر قربانی کے اسلام بچ نہیں سکتا تو حسین نے نانا کا مزار بھی چھوڑ دیا، ماں کی لحد بھی چھوڑ دی، بھائی کی قبر کو بھی الوداع کہا. مکے آئے، حج کو عمرے سے بدلا، کربلا آ گئے. کیوں؟ حسین نے بچپنے میں وعدہ کیا تھا، نانا آپ کے دین کے بچانے کے لیے قربانیاں دوں گا. پہلے دن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اسے دہرانا نہیں ہے. حسین اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر آئے. عزاداروں، آج محرم کی 4 تاریخ، آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے. آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب شمر ملعون اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچا. تاریخ کہتا ہے کہ جب قریب خیمہ پہنچا تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ گھوڑے دوڑائے جائیں. جب گھوڑے دوڑائے گئے، زمین ہلنے لگی تو شہزادی زینب نے بھائی کو طلب کیا. امام حسین تشریف لائے، بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا
بھیا یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں میرے دل کو ہلائے دے رہی ہیں، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے تسلی دی، حسین نے دلاسا دیا، کہا بہن تم گھبراؤ نہیں، یہی شمر ہے۔ بس عزاداروں شمر کا نام سننا تھا کہ زینب بے قرار ہو گئی، ماں جائے کوئی صورت۔ حسین نے کہا نہیں بہن، وعدہ طفلی کو پورا کرنا ہے، میں اسی لیے کربلا کی سرزمین پر آیا ہوں۔ بہن اپنے دل کو سنبھالو، اور بہن تمہارے ذمے ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام تمہارے ذمے ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں شہادت تو پیش کر دوں گا، لیکن دنیا کو یہ بتانا کہ حسین نے شہادت کیوں پیش کی ہے تمہارا کام ہوگا۔ بس عزاداروں دن گزرتے رہے، راتیں کٹتی رہیں۔ عزاداروں محرم بھی تمام ہو رہا ہے، جس کا ہم انتظار کیا کرتے تھے، آج 4ویں تاریخ ہو گئی۔ عزاداروں آپ کا دستور یہ ہے کہ آپ 5 تاریخ تک اصحاب حسینی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزاداروں حسین کربلا میں ہیں، دن گزر رہے ہیں، راتیں کٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا۔ عزاداروں تاریخ میں مختلف ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ادھر سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھا، ایک مرتبہ ماں نے بیٹے کو آواز دی، میرے لال میں کربلا کے میدان میں پہنچنے پر کیا عالم دیکھ رہی ہوں، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ایک طرف چند افراد ہیں جو نورانی بھی ہیں، اور دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خدا والے ہیں، ذرا معلوم تو کر کیا ماجرا ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہب ابن عبداللہ کلبی آگے بڑھا، آپ بڑھنے کے بعد معلوم یہ ہوا فرزند رسول دشمنوں میں گھر گیا ہے۔ عزاداروں پہنچا، ماں کے پاس پہنچنے کے بعد کہا مادر گرامی، محمد کا لال کربلا کے میدان میں گھر چکا ہے۔ نہ جانے کیا انداز تھا کہ مادر وہب نے ایک مرتبہ کہا میرے لال اب تو موقع ایسا ہے کہ بغیر قربانی کے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس عزاداروں ماں اور بیٹے خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ ظاہر ہے یہ لوگ عیسائی تھے لیکن اسلام قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے لال جا کے حسین پر اپنی جان فدا کر۔ تاریخ کہتی ہے وہب کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے دامن تھاما، وہب تم تو جا رہے ہو، مجھے کس پر چھوڑے جا رہے ہو؟ مادر وہب نے دیکھا کہ زوجہ سے کلام کر رہا ہے، دل میں سوچی کہ ایسا نہ ہو کہ وہب نصرت حسین سے کمی کرے۔ آواز دیے وہب عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، دیکھ شہادت عظمیٰ کے حاصل کرنے میں کمی نہ کرنا۔ عزاداروں بس کیا ہوا، اس نے اجازت چاہی۔ زوجہ وہب نے کہا اچھا وہب اگر تم جا رہے ہو تو میں جانے سے نہیں روکتی، لیکن امام کے پاس لے چلو اور امام کے سامنے یہ وعدہ کرو کہ میرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھنا، اور مجھے شہزادیوں کے خیمے میں پہنچا دو کہ بعد تمہارے میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہوں۔ بھائی کون کہے اے زوجے وہب تجھے یہ خیال ہے کہ آدائے دی ظلم و ستم نہیں کریں گے؟ ہرگز یہ خیال صحیح نہیں۔ بعد شہادت حسین خیموں میں آگ لگائی جائے گی، سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے، زینب کی چادر چھینی جائے گی، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں چند جملے اور بیان کو تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں آپ پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ عزاداروں وہب کو اجازت ملی، وہب میدان میں گیا، جنگ کرنا شروع کی۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا مگر پرواہ نہ کی، بایاں ہاتھ کٹ گیا مگر پرواہ نہ کی۔ عزاداروں بڑھتا رہا۔ عزاداروں کیا ہوا، وہب کا سر قلم کیا
گیا۔ قدم کرنے کے بعد مادر خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی، بس حضرت و بیان تمام ہو گیا۔ مادر خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی، قاتل نے وہب کا سر اٹھایا، ماں کی طرف اچھالا، ماں آگے بڑھی، ماں نے سر کو اٹھایا، بوسہ دیا، بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر سر کو میدان میں پھینک دیا۔ ارے جو راہ خدا میں میں دے دیتی ہوں وہ اسے واپس نہیں دیتی۔ القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔